حماس نے ہتھیار ڈالنے کے لیے مشروط رضامندی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی فوج کا قبضہ ختم ہونے کی صورت میں ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے۔ حماس کے سربراہ خلیل الحیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے ہتھیار قبضے اور جارحیت کی وجہ سے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی فورسز کی تعیناتی کو قبول کرتے ہیں، ایسی بین الاقوامی فورس کو مسترد کرتے ہیں جس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہو۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، تازہ حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے خان یونس پر بھی فضائی حملے، متعدد عمارتیں تباہ، کئی افراد زخمی۔ 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے 367 فلسطینی شہید ہو چکے۔ 9 مئی حملوں میں ملوث پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی، وفاقی حکومت نے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دے دی۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز کے نام شامل۔ علی امین گنڈا پور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار، شیری مزاری، زرتاج گل، مسرت چیمہ اور کمل شوزے بھی باہر نہیں جا سکیں گے۔ شیخ رشید، شیخ راشد، میجر ریٹائرڈ طارق صادق، راجہ بشارت، واسع قیوم سمیت دیگر رہنماؤں پر بھی پابندی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی حکومت کو پابندی کی سفارش کی۔ ECL کمیٹی نے سفارشات وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھجوائی تھیں۔ پی ٹی آئی کے غیر سیاسی اقدامات اور ایوانوں کا تقدس یقینی بنانے کا عزم، ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف تقریر پر کارروائی ہوگی، ڈائس کے گھراؤ اور ہلڑ بازی پر رکنیت معطل ہوگی، بانی پی ٹی آئی کی تصاویر ایوان میں لانے پر بھی کارروائی ہوگی۔ ایوانوں کا تقدس یقینی بنانے کے لیے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان پی ٹی آئی کو دی گئی رولنگ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کریں گے۔ بولے ان کی رولنگ سیاسی نہیں، آئین و قانون کے مطابق تھی، اب تک برداشت کیا، آئندہ خلاف ورزی پر سینیٹرز کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے۔ بانی نے کہا پاکستان ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، کچھ لوگ لڑوانا چاہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، سلمان اکرم راجہ بولے کہ بانی پی ٹی آئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں۔ اسد کیسر نے کہا مسترد لوگ کہتے ہیں بانی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ شوکت یوسفزئی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک معاشی بحران کا سامنا ہے، جمہوری قوتوں کو موجودہ صورتحال کا سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی برطانیہ پہنچ گئے، برطانوی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ برطانوی ہائی کمشنر کے سامنے معاملہ پہلے ہی اٹھا چکے۔ محسن نقوی PSL 11 کی لانچنگ تقریب میں شرکت کریں گے۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز کا آج رات سے تمام پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹس بند کرنے کا اعلان، ٹرانسپورٹرز اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کے درمیان مذاکرات جاری۔ پاکستان ٹرانسپورٹ متحدہ ایکشن کمیٹی نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ ٹریفک جرمانوں میں حالیہ اضافے کا قانون ہر صورت واپس لینے کا مطالبہ، مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو آج رات 12 بجے سے پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ بند کریں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں سمو کا راج برقرار، لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر AQI 300 ریکارڈ۔ قصور، نارووال، بہاولپور اور گوجرانوالہ کی فضا بھی آلودہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں فضائی معیار کی بہتری ابتدا ہے، ماحول دوست پنجاب حتمی منزل ہے، جدید فورکاسٹنگ سسٹم موجود ہے، فضائی آلودگی اور سمو کے تدارک کے لیے ابھی بہت کام باقی ہے۔ امریکہ کا 2 لاکھ افغان باشندوں کو ملک بدر کرنے پر غور، بائیڈن دور میں 2 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزین امریکہ آئے۔ سینئر مشیر امریکی محکمہ جنگ سٹوئرٹ شیلر کا کہنا ہے افغانی کی ممکنہ ملک بدری پر وائٹ ہاؤس میں بحث جاری ہے، رپورٹ ماضی کی انتظامیہ کے غلط فیصلوں کو بے نقاب کرے گی۔ سابق حکومت نے دشمنوں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی، یہ ناکامیاں نیشنل گارڈ کے حالیہ قتل سے براہ راست منسلک ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پر کیریبین سمندر میں مبینہ جنگی جرائم کے الزام میں مستعفی ہونے کے لیے دباؤ، امریکی وزیر دفاع سے کانگریس میں دونوں جماعتوں کا استعفے کا مطالبہ۔ محکمہ دفاع کے انسپکٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق پیٹ ہیگزت نے خفیہ معلومات کو غیر مناسب انداز میں استعمال کیا، عام کشتیوں پر حملے کے احکامات دیے، جنگی جرائم کا مقدمہ ہو سکتا ہے۔
روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، یوکرینی دفاعی صلاحیت کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ روسی حکام کے مطابق 24 گھنٹوں میں روسی حملوں میں 1450 یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے۔ ہائپر سونک میزائلوں سے یوکرین کی دفاعی صنعت بھی تباہ کر دی۔ طویل فاصلے کے ہتھیاروں نے تمام اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارت کے نائٹ کلب میں آتش زدگی، 25 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاک افراد میں عملے کے اراکین، خواتین اور سیاح بھی شامل۔ نائٹ کلب میں سلنڈر پھٹنے سے آگ لگی۔ واقعہ گوا کے ضلع ارپورہ کے کلب میں پیش آیا۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے خلاف ایشز کے دوسرے ٹیسٹ میں ایک منفرد بیٹنگ ریکارڈ قائم کر دیا۔ ایشز سیریز میں 97 سال بعد ایک ریکارڈ بن گیا۔ آسٹریلیا کی پہلی اننگز میں تمام 11 بیٹرز ڈبل فگرز میں داخل ہوئے، جو ایشز کی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ آسٹریلوی ٹیم 1948 میں بھارت کے خلاف اور پھر 1992 میں سری لنکا کے خلاف بھی یہ کارنامہ سر انجام دے چکی ہے۔ ٹوپی سندھ کی شان، اجرک وادی مہران میں بسنے والوں کی پہچان۔ سندھ کی ثقافت کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ صوبے بھر میں جگہ جگہ ریلیاں اور تقریبات جاری۔ بچوں اور بڑوں کا اجرک اور ٹوپی پہن کر دھرتی سے محبت کا اظہار۔ قومی گیتوں پر رقص، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ دن منانے کا مقصد سندھ کی ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنا، سندھی زبان اور ادب کو فروغ دینا اور رسم و روایات کو نئی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اور کراچی میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کا میلہ سج گیا۔ پروقار تقریب میں کھلاڑیوں کا مارچ پاسٹ اور آتش بازی کا مظاہرہ۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر کامران ڈھسوری کی شرکت۔ نیشنل گیمز 13 دسمبر تک کراچی کے مختلف وینیوز پر جاری رہیں گی۔ امریکی سفیر کا ایران میں 2 بار رجیم چینج کی کوششوں کا اعتراف۔ ترکیہ میں امریکی سفیر ٹام بیرک نے کہا کہ امریکہ سن 46 سے اب تک 93 بار مختلف ممالک کی حکومت کی تبدیلی یا بغاوت میں شامل ہوا، لیکن ہر بار تجربہ ناکام رہا۔ صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے خاتمے کے لیے جو کچھ کیا وہ حیران کن طور پر کامیاب رہا۔ اسرائیل ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جو بھوتوں کا پیچھا کرتی ہے اور خود بحران پیدا کرتی ہے۔ شام کے صدر احمد الشرا کا طنز، شام کی انقلابی تحریک کو صرف سنی انقلاب قرار دینے کی تردید بھی کر دی۔ کہا شام میں تمام ممالک حکومت کا حصہ ہیں اور قومی اتحاد کی بنیاد پر حکومتی عمل جاری ہے۔ الاسکا اور کینیڈا کی سرحد کے قریب 7 شدت کا زلزلہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے کئی جھٹکے بعد میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11:40 پر 6.2 میل کی گہرائی میں آیا۔ زلزلے کا مرکز یاکوتات، الاسکا سے تقریباً 56 میل شمال میں تھا۔ الاسکا کینیڈا کی سرحد کے علاقے میں شمالی امریکہ کا ایک انتہائی فعال زلزلہ خیز خطہ ہے۔